الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت شورا دی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے حقانیت رسالت کو بیان فرمایا ہے، حقانیت قرآن کو بیان فرمایا ہے، مشرکین دے اعتراضات دا اصولی جواب ارشاد فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ دا ایک اعتراض ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ جرا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائنے اور انہوں دا دعویٰ ہے کہ اللہ دا کلام ہے، تو یہ اللہ دا کلام نہیں ہے، یہ جھوٹا کلام ہے، یہ اللہ دے طرف جھوٹا منسوب کیتا گیا ہے، الزام ہے، یہ جھوٹ باندھا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے دلائل دے نال انہوں نے اس سوال دا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، بھلا کیا یہ لوگ آدھیں کہ اس شخص نے اللہ دوتے جھوٹ باندھ لیا ہے، جھوٹ گھڑ لیا ہے، یہ جھوٹا کلام ہے، سچا کلام نہیں ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک تے مہر لگا دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ اللہ دا کلام نہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ دی طرف منسوب کر دے، اللہ دی طرف جھوٹ منسوب کر دے، جھوٹ کر دے، تو پھر ایک کلام پیش کرن دی قدرت ہی نہ ہوں دی۔ اللہ تعالیٰ دل مبارک تے مہر لگا دیں دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر پیش کرن دی قدرت ہی نہ رکھ دے۔ اور فرمایا کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ دی سنت ہے، اللہ تعالیٰ دا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ تو باطل کو مٹائیں دیں اور حق کو اپنے کلمات دے نال ثابت فرمائیں دیں۔ باطل کو کبھی چلن نہیں دیں دے، اللہ تعالیٰ باطل کو کبھی کامیاب نہیں ہون دیں دے، باطل کو تو مٹا کے رکھ دیں دے، حق کو منزل مقصود تک پہنچائے دیں، حق کو کامیاب فرمائے دیں، حق کو غالب فرمائے دیں، اپنے کلمات نال دلائل نال ثابت کریں۔ انہو علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جیری سینہ دے رازاں کو لوی خبردار ہے، سینے دے بھید اور سینے دے راز کو بھی اللہ تعالیٰ واقف، ایسے کامل علم والی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیتا ہے کہ یہ تھوڑی بات بذات خود جھوٹ ہے، یہ جیرے تو سب بات کر دے پہ کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلام جھوٹا کر لیا، تھوڑا یہ دعوی جھوٹا۔ کوئی آدمی نبوت دا دعویٰ کرے تے وہ نبی نہ ہوئے جھوٹا تے نبوت دا دعویٰ کرے، پھر اس دی بات کو تو اللہ تعالیٰ چلن ہی نہیں دیتا، اس کو تو کامیاب ہون ہی نہیں۔ اس لیے مفسرین حضرات نے لکھا ہے ایک ہونا ہے معجزہ اور دوسرا ہونا ہے جادو۔
موجزہ تو ہونے پیغمبر دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دی صداقت دی دلیل دے طور تے معجزات عطا فرمائے اس کو ایسا کم ہونا ہے جیرا کم کرن کو عام لوگ عاجز ہونے ہر کے عادت واقعہ وہ کم پیش آنا ہے وہ معجزہ ہونا ہے معجزے دے اندر طاقت اللہ دی ہوندی ہے قدرت اللہ دی ہوندی ہے ہاتھ نبی دی معجزہ نبی دے اپنے اختیار وچ نہیں ہونا اللہ جب چاہے جتنے چاہے معجزات عطا فرمائے دوسرا ہوتا ہے جادو جادو جڑا ہوتا ہے نا یہ معجزہ نہیں ہوتا وہ جادوگر دا کرتب ہوتا ہے بعض اوقات جادوگر بھی ایسی باتاں پیش کر دینے کہ جڑے خر کی عادت ہونی ہے عادت دے خلاف عام معمول دے خلاف ہونی ہے لوگوں کو متاثر کر دیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے مشابہ ہونا ہے معجزے دے جادو بھی پھر جادو اور معجزے فرق کیڑا ہے سچے نبی اور جادوگر فرق کیڑا ہے تو مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جادو اور معجزے دے وچ فرق ہے اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ نہ کرے وہ جادو کرے تو ہو سکتا ہے انہاں جادو چل ونجے انہاں جادو کامیاب ہو ونجے لیکن وہ بندہ جس کا جادو پہلے چلتا ہے نبوت کا دعویٰ کرے چاہتا ہی دا جادو نہ چل سکتا بات سمجھ آتی پی نبوت دے دعوے تو پہلے کوئی جادوگر جادو کرے تو انہیں اثر ہو سکتا جادو ظاہر ہو سکتا لیکن اگر وہ بندہ پھر جادوگر نبوت کا دعویٰ کرے چاہتا اب جادو بھی کرنا چاہے تو انہیں جادو نہیں چلنا اب وہ اگر جادو چلتا تو وہ معجزے دے نال ملتا اللہ تعالیٰ کسی جادوگر ہوئے تے نبوت دا دعویٰ کرے پھر اسے جادو کوئی ختم فرمائے یہ فرق ہے کہ جیرا اللہ دا سچا نبی ہوتا ہے انہا کلام سچا ہوتا ہے انہی ہر بات سچی ہوتی ہے انہی زبان تے حق اترتا ہے حق نازل ہوتا ہے اور جیرا نبوت دے جھوٹے دعوے دار ہیں وہ خود بھی جھوٹے ہونے انہاں کلام ہی جھوٹا ہوتا ہے انہاں دا سارا دعوی ہی جھوٹا ہوتا ہے اور جو چیز وہ پھر بیان کر دیں وہ بکواس تے ہو سکتے ہیں وہ سچا کلام نہیں ہو سکتا تاریخ کا مطالعہ کرو جتنے بھی لوگوں نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا ہے جتنے جھوٹے دعوے دار نبوت دے ظاہر تھے انہاں دی ہسٹری پڑھو انہاں دی تاریخ پڑھو انہاں دی کتاباں پڑھو تو انہاں دا جڑا کلام ہے وہ سارے بکواس آل فال باتیں ان کوئی حقیقت نہیں ہے اور ایسے ایسے پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جڑا بندہ جھوٹا ہوئے تے نبوت دا دعویٰ کرے پھر اللہ انہیں دل تے مہر لگا دینا دل تے پھر انہیں زبان کو حق نہیں نکلتا سچ نہیں نکلتا پھر جھوٹ ہی نکلتا آل فال باتاں نکلتی ہیں بکواس نکلتے ہیں ایسے بڑے بڑے بکواس جنہاں کو انسانیت شرمندہ ہونی ہے کہ انسان بھی ایسی بات کر سکتا ہے ہوئے نبی نبوت آکے میں نبی ہاں نبوت دا دعویٰ کرے تے آکے نعوذ باللہ من ذالک اپنی کتاباں چ لکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں عورت بن گیا تے اللہ تعالیٰ نے میرے نال زنا کیتا جمع کیتا یہ نبوت دی بات ہے نبی ایسی بات کر سکتا پھر اللہ تعالیٰ ایسی دل دے مور لگا دینا کہ پھر انہیں زبان تو بکواس تے آ سکتے پر اچھا کلام نہیں آ سکتا فرمایا مشرکین مکہ عقل کو کام لو میرا نبی سچا میرے نبی دا کلام سچا میرے نبی دی ہر بات سچی اور تھا کو چیلنج کیتا ہے کہ اگر تو اندر طاقت ہے تو اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ زمانے نبوت میں کوئی مشرک کی چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور 1400 سال گزر گئے آج تک بھی کوئی کافر کوئی مشرک کوئی بے دین اس چیلنج کو قبول نہیں کیتا اور قرآن جیسی ایک آیت بنا کے نہیں گھنایا قیامت تک نہیں لے کے آ سکتے ایسا سچا کلام ہے میرے نبی اور جو ارشاد فرمائے سچ فرمائے اور میرا نبی سچا میرے نبی دی ہر بات سچی ہر کلام سچا ہر پیغام سچا تو سچے دی ہر بات سچی ہو جھوٹے دی ہر بات
جھوٹ جھوٹا اور ہوئے جھوٹا تے نبوت دا دعویٰ کرے اس تو وڈا جھوٹا کائنات وچ نہیں کائنات دا سب تو وڈا جھوٹا وہ ہے جہرا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرے یہ اتنا بڑا جرم عظیم ہے ظلم عظیم ہے اتنا وڈا جھوٹ ہے کہ کائنات جس کو وڈا جھوٹ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ نبی نہ ہوئے تو دعویٰ کرے میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا رسول ہاں میں تے وحی نازل ہوندی ہے اور میرا کلام جرے یہ اللہ دا کلام ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو بڑا جھوٹ نہیں اور جرا جھوٹ بولے تو پھر اللہ اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے گا جھوٹے دعوے دار نبوت دعوے دار کو اللہ کبھی کامیاب نہیں وہ ہمیشہ ناکام ذلیل و رسوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹے دیں وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ حق کو اپنے کلمات نہ اللہ تعالیٰ ثابت فرمائے دیں ثابت کر دیں سچا ثابت کر دیں اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً اللہ تعالیٰ تو اتنے کامل علم والی ذات ان کے سینہ دے راز جان دیں دلہ دے راز جان دیں دلہ دی باتوں کو جان دیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کتنی کریم ذات ہے رحیم ذات ہے غفور ذات ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وہی اللہ ہے جو اپنے بندہ دی توبہ قبول فرمائے دنیا دے کافروں مشرکوں میرے پیغمبر دی مخالفت کرنے والوں میرے پیغمبر دے کلام کو جھوٹ کہنے والوں باز آ جاؤ کفر کو باز آ جاؤ شرک کو باز آ جاؤ توبہ کر لو دامن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو اور اب بھی تھوڑی توبہ قابل قبول اللہ اپنے بندہ دی توبہ قبول فرمائے دے جب بھی وہ توبہ کر دیں وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو معاف فرما دے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تُسا عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننا پتہ کہ تھوڑے عمل کس درجے دے دے تھوڑے اخلاص کس درجے دا تھوڑی عبادت کس درجے دی تھوڑا صرف دعویٰ ہے یا حقیقت ہے دکھلاوا ہے یا اخلاص ہے ریاکاری ہے یا اخلاص ہے اللہ دی رضا ہے یا دوسری اغراض ہے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا سچی توبہ ہے یا زبانی توبہ اللہ اس کو بھی جانتا سب کچھ جانتا زبان تے توبہ تے سارا عمل تبدیل نہ ہوئے توبہ تو یہ ہے سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کو باز آ جاوے چھوڑ دے ایک بندہ گناہ کو ہی نہیں چھوڑتا کرتے جا رہی ہے توبہ کرتا ہے توبہ یہ ہے سچی توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کو بندہ چھوڑ دے یہ توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا جو ہی کہ سچی توبہ کرتا ہے میں اسے گناہ کو معاف فرما دینا تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کریم دے انہا ہدایات دے مطابق عقیدہ اور عمل بناور دی توفیق عطا فرماویں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین